ڈاکٹر صاحب اکثر ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے کے تاثرات سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ان کے اندر کچھ کھلبلی ہے جس کو ہم بے چینی کہتے ہیں. تو یہ بے چینی ایک عادت ہے یا یہ کیسے ہمارے اندر آتی ہے اور یہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. دیکھیے جو بے چینی ہے نا انسان کے اندر، یہ ایک تو فطری عمل ہے کہ جب آپ کسی چیز سے مطمئن نہیں ہوتے، جب آپ کسی چیز کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ یہ کب ہوگی، کہیں خطرہ محسوس کر رہے ہوتے ہو، آپ کہیں پہ آپ فائدہ محسوس کر رہے ہوتے ہو، تو وہ گیپ پورا کرنے کے لیے نا کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہو اور وہ جو ہونے والا کام ہے وہ کچھ فاصلے پہ ہے، وقت کے فاصلے پہ، تو آپ جلدی اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے جو آپ حرکات کرتے ہو وہ بے چینی کا باعث بنتی ہیں، اس کو بے چینی کہتے ہیں. تو یہ کسی حد تک تو ایک فطری عمل ہے. ہم سب مثال کے طور پہ آپ نے امتحان دیا اور آپ کا ایک دن کے بعد رزلٹ آنا ہے تو آپ بے چین ہو گئے. ہمیں یاد ہے جو ہم میں سے لوگ ڈیبیٹس وغیرہ کیا کرتے تھے، تو جب تقریر کر کے واپس آ جانا اور لگنا کہ اب رزلٹ سنائی دینا ہوگا تو دل کی دھڑکن تیز ہو جانی، تو یہ ساری علامتیں بے چینی کی ہوا کرتی تھی. یہاں تک تو ٹھیک ہے. اور پھر بے چینی جو ہے اگر یہ ہو کے وقتی طور پہ رہ کے ختم ہو جائے، پرسسٹنٹ نہ ہو، تو یہ نارمل فینومینا ہے اور ہونا چاہیے. مطلب مردہ آدمی تو بے چین نہیں ہوگا نا، زندہ آدمی بے چین ہوگا. لیکن اگر یہ بے چینی پرسسٹنٹ آپ کا تعاقب کرے یا آپ کے ساتھ چپک جائے بلا وجہ ہر وقت ہی بغیر کسی وجہ کے، تو پھر یہ بیماری کی علامت ہے. اب یہ کیا کیا بیماری ہیں جن کے اندر یہ ہو سکتا ہے؟ ان کے اندر ایک تو پہلی تو جو کامن چیز ہے جو ٹریٹیبل ہے وہ ہمارا تھائرائیڈ گلینڈ ہوتا ہے. اچھا. ہاں، کہ اس کے اندر آپ T3 T4 TSH تھائروکسین لیول چیک کریں، کیونکہ لوگوں کے اندر جن میں تھائروکسین لیول ہائی ہوتا ہے ان کی نبض بھی تیز چلتی ہے، ان کو گرمی زیادہ لگتی ہے، ان کو بھوک زیادہ لگتی ہے، اور وہ موٹے بھی نہیں ہوتے، دبلے پتلے رہتے ہیں. تو یہ اگر 4-5 چیزیں آپ کسی میں دیکھیں اور وہ بے چین بھی آپ کو نظر آئے تو اسے آرام سے کہیں یار جا کے یہ چیک کراؤ، ٹھیک ہے. اس کی آپ دوائی کھاؤ گے تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. اچھا، دوسری جو بے چینی کی وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں، انوائرمنٹل حالات. ہاں، مثال کے طور پہ آپ جو ہے مطلب جو آپ کے ٹارگٹس ہیں کمانے کی وہ پورے نہیں ہو رہے، آپ نے جو بھی کام کیا ہے اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا، تو پھر آپ کو ایک خوف یا اندیشہ ہوتا ہے. مطلب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک سیویئر انگزائٹی کا پیشنٹ میرے پاس آیا، وہ درزی تھا. وہ کہنے لگا جی میرا مین مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ جو مجھے سوٹ دے کے جاتا ہے نا وہ کہتا ہے جی ماسٹر صاحب 3 دن بعد میں چاہیے. کہتا میں لینا نہیں چاہتا. پھر وہ ڈالتا ہے کہ یار تو چنگا بندہ ہے، تو میرے دوست تو اتنے عرصے کے. کہتا میں لیتا رہتا ہوں، میں جمع کرتا رہتا ہوں. وہ 3 دن کے بعد وہ آ کے جھگڑا کرتے ہیں، تو میں اس میں انگزائٹی میں رہتا ہوں. تو یہ ہماری اپنی وہ ہے نا کہ ہم اپنی کیپیسٹی سے زیادہ چیزوں کو اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، تو یہ بے چینی پیدا کرے گی آپ کے اندر. پھر ایک اور جو وجہ بے چینی کی ہے سوشل لائف کے اندر، وہ خوف اور دشمنی ہے. بعض اوقات اب ہمارے یہاں 2-3 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں وہ موٹے دماغ کے ہوتے ہیں، ان کو فکر ہی نہیں ہوتی نہ عزت کی نہ بےعزتی کی، اگر ایسے ہوں پرواہ نہیں ہوتی. کچھ لوگ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہو کہ یار کوئی سوسائٹی میں کیا. تو مثال کے طور پہ کوئی کسی کو بلیک میل کر لے کسی چھوٹی سی بات کے اوپر، کوئی کسی کو حالانکہ اس کا مقصد بھی نہ ہو دھمکی دے دے کسی کو، سو دیٹ ول بیکم وہ بے چینی کا باعث ہے. دشمنی آپ کی لگ گئی کسی کے ساتھ. ہمارے بہت سے علاقوں میں آپ گھر سے باہر نکلتے ہو تو آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ رستے میں کوئی. تو میں تو بلکہ کہوں گا یہ جتنے سو کالڈ بہت زیادہ امیر لوگ ہوتے ہیں وہ خوف اور بے چینی کی زندگی زیادہ گزار رہے ہوتے ہیں. اتنا سکون نہیں ہوتا جتنی بے چینی ہوتی ہے.
ایک خوف ہوتا ہے، ایک وسوسہ ہوتا ہے. تو اس لیے آئی تھنک یہ ساری چیزیں. لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جن لوگوں میں توکل زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ توکل بے چینی کا کاٹ ہے. کیونکہ جب آپ توکل کر رہے ہوتے ہو تو پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں، یہ کام میرا خسارے میں جا رہا ہے، یہ ہو جائے گا. آپ خود ہی اپنے آپ کو اس کا آنسر دینا چاہتے ہو. تو اس لیے آئی تھنک زندگی میں جو لوگ اسپرچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں، بڑے مشکلوں میں نے لوگوں کو بڑے پرسکون دیکھا ہے. مطلب میں حیران ہو جاتا ہوں کہ دیکھیں آج کل کے دور کے اندر 30,000 روپیہ 35,000 روپیہ کمانا اور پورا گھر چلانا، لوگ چلا رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں، کھانا بھی کھلا رہے ہیں. اور یہاں پہ مطلب 3 لاکھ والے لوگ رو رہے ہوتے ہیں، 5 لاکھ والے رو رہے ہوتے ہیں. تو آئی بیسکلی تھنک یہ توکل ہے. اور توکل جو ہے نا، اس کی ایک بہت بڑا جو بائی پروڈکٹ ہے، یعنی اس کا بہت بڑا وہ برکت ہے. اللہ تعالیٰ پھر توکل اگر آپ کرتے ہو تو برکت ڈال دیتا ہے. اور برکت جو ہے نا، اس کی ڈائمنشن نہیں ہے. ہماری زندگی میں چیزوں کی ڈائمنشنز ہوتی ہیں نا، کہ اگر آپ سیڑھی پہ چڑھو گے تو آپ اوپر جاؤ گے، اترو گے تو نیچے آؤ گے. تو برکت کی کوئی ڈائمنشن نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا، آپ بیٹھے ہوئے ہو، آپ کسی سیڑھی سے اوپر نہیں چڑھے، پتہ لگا کہ وہ اونچائی نیچے آ گئی ہے، اونچائی نیچے آ گئی ہے، وہ لیول پہ آ گئی ہے آپ کے. تو یہ برکت ہوتی ہے. تو آئی تھنک یہی طریقہ ہے بے چینی کو ختم کرنے کا. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. آئی ہوپ کہ ہماری آڈینس کو بھی یہ بات بڑے اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ.